بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ پاکستان کی سیاست ایک بار پھر عجیب ڈگر پر چل پڑی ہے۔ پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ کا رن آف الیکشن ہوا، جس میں حمزہ شہباز شریف کامیاب قرار پائے تھے، اس کے خلاف تحریک انصاف سپریم کورٹ میں گئی اور پھر اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کی سماعت شروع کی اور اصل معاملہ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر جو اس وقت ظاہر ہے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے دوست محمد مزاری، ان کی وہ رولنگ ہے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے پی ایم ایل کیو کے یعنی مسلم لیگ ق کے 10 جو ارکان تھے ان کے ووٹس کو مسترد کیا، کیونکہ پارٹی ہیڈ نے خط لکھا تھا کہ وہ عمران خان کے امیدوار چودھری پرویز الہی کی حمایت نہیں کریں گے، بلکہ تمام جو پی ایم ایل کیو کے ارکان ہیں وہ اتحادی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں حمزہ شہباز شریف، ان کے حق میں ووٹ کا استعمال کریں۔ اس کے نتیجے میں یہ اب ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور اب یہ جو سپریم کورٹ میں سماعت اس کی شروع ہے، پیر تک اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ البتہ حمزہ شہباز شریف ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے پیر تک موجود رہیں گے اور وہ ظاہر ہے پنجاب کے معاملات کو دیکھیں گے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کو لے کے پنجاب میں جو ایک بحرانی کیفیت ہے اور ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بحرانی کیفیت ہے، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور ظاہر ہے اس کا پھر اثر ملکی سیاست پر بھی پڑتا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بدستور الزامات لگاتے ہیں حکومتی جماعتوں پر اور شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی جو حکومت ہے ختم ہونے کو تسلیم کرنے کو وہ تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان کی ظاہر ہے جو اتحادی تھے وہ ان سے چلے گئے، ان کی اکثریت پارلیمان میں ختم ہو گئی، وہ اقلیت میں چلے گئے اور اتحادی جماعتوں کی اکثریت ہوئی اور وہ پھر حکومت میں آ گئے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے، کیا یہ ملک کے لیے فائدہ مند ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ملکی معیشت کے لیے اور ملکی ماحول کے لیے ہرگز بھی فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ نے معیشت کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے تو اس کے لیے سیاسی استحکام انتہائی ضروری ہے۔ اس ساری صورتحال کے نتیجے میں آج دو اہم جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، اس میں ایک تو مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا موقف سامنے آیا، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی ان کے پہلے بھی امیدوار تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے، لیکن اداروں کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ 30 سے 40 سال پر محیط ہیں۔ وہ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو اداروں پر تنقید کرتے ہیں وہ ان کی حمایت کر سکتے ہیں؟ مثبت تنقید تو ٹھیک ہے، لیکن نازیبا الفاظ کا استعمال کسی بھی صورت ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہی ادارے ملک کی سالمیت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں اور اداروں کے خلاف شرمناک زبان کی اجازت ہرگز بھی نہیں دی جا سکتی۔ لہٰذا محب وطن پاکستانی ایسی باتیں سنیں تو موقع پر اس کا منہ توڑ جواب دیں۔ لہٰذا انہوں نے ظاہر ہے کہ جو عمران خان کے امیدوار چودھری پرویز الہی ہیں ان کی حمایت سے انکار کیا۔ دوسری طرف آج حکمران اتحاد کا بھی ایک متفقہ اعلامیہ سامنے آیا اور اس میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ عمران خان بار بار سیاست میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، آئین، جمہوریت اور عوام کے حق حکمرانی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ عوام سیاسی عدم استحکام کی بھاری قیمت ادا کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس اعلامیہ میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے، اس مقدمے کا جو فیصلہ ہے، اس کی جو سماعت ہے وہ فل کورٹ کرے، یہ مطالبہ بھی سامنے آیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ اب جو ملکی سیاسی صورتحال ہے یہ کیا رخ اختیار کرے گی آنے والے دنوں میں، اور یہ جو عدم استحکام ہے یہ ملکی معیشت کے لیے کس قدر خطرناک ہے، کیونکہ موجودہ حکومت تو کوشش کر رہی ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا گیا، اب اس کی معیشت کو ذرا بہتر کیا جائے، آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہے۔ ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون سے جناب سید جاوید حسنین صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی جناب جاوید صدیق صاحب اسٹوڈیوز میں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جناب اخونزادہ چٹان صاحب، آپ کو گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور معاشی تجزیہ کار جناب ڈاکٹر خاقان حسن نجیب ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا انپٹ آج کے پروگرام میں بہت ضروری ہوگا۔ جاوید حسنین صاحب، کیا آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اب تو پیر تک یہ معاملہ چلا گیا ہے، لیکن آپ کی جو حکومت ہے اس کا ایک بڑا متفقہ اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ کی مقدس وادی میں چھوڑا تو حرم کی حدود پہ آ کے آپ نے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ میرے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا اور انہیں کبھی رزق کی تنگی نہ آئے۔ آج بھی دنیا میں رزق کی فراوانی اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ امن اور استحکام ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بلا وجہ کچھ عرصے سے عدم استحکام کا شکار ہیں۔ بڑی سمپل سی بات ہے کہ ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی نے ایک رولنگ دی، کاف لیگ کے پریزیڈنٹ نے مجھے خط لکھا ہے، اس کے مطابق انہوں نے حکم دیا ہے کہ جتنے ایم پی ہیں وہ محمد حمزہ شریف کو ووٹ کاسٹ کریں۔ اس سے چند دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 25 لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا صرف اس وجہ سے کہ ان کے پارٹی ہیڈ نے کہا تھا کہ آپ نے ووٹ چودھری پرویز الہی کو دینا ہے۔ ان کی اپیل بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے، یہ بات بھی سپریم کورٹ میں آ گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آنریبل ججز ان دونوں اپیلوں کو اکٹھا کر کے فل کورٹ میں اس کی سماعت کر لیں تاکہ آنے والے وقت میں کبھی بھی ہم ایسی زندگی میں پیدا ہونے والے بحرانوں کا ایک حل سامنے آ جائے۔ میں نے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا تھا کہ جو بھی شخص ایک جماعت کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے آئے یا الیکشن لڑ لے، اگلے 7 سال تک وہ کسی اور جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ یہ اس پہ قدغن نہیں تھا کہ اس میں وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا، اس پہ پابندی صرف اتنی تھی کہ اگر وہ ذاتی طور سے اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کر رہا جائے۔ تو پی ٹی آئی نے اس وقت اس بل کی شدت کے ساتھ مخالفت کی تھی، لیکن اسمبلی کے اپوزیشن ارکان نے میرے بل کی سپورٹ کی اور وہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا گیا، آج بھی ادھر پینڈنگ پڑا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس وقت میرے اس بل کو سپورٹ کرتی اور اس پہ قانون سازی، مجھے پتا تھا کہ آئین میں ترمیم ہے، میرے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے، میرے کہنے پہ تو نہیں ہوگی، لیکن میں نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ گورنمنٹ اپوزیشن کے ساتھ مل کر اس پہ قانون سازی کر لے تاکہ آنے والے وقت میں ایسی کوئی سچویشن پیدا نہ ہو۔ چل ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف جاوید صاحب، پھر دوبارہ واپس آتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ سب کو گفتگو میں شامل کر لوں۔ چٹان صاحب، نہ کوئی ایم پی اے بکا، نہ کوئی خریدا گیا، اس کے باوجود عمران خان نے اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایک شور مچایا ہوا تھا کہ 20 کروڑ 30 کروڑ 40 کروڑ اور الزامات لگائے جا رہے تھے آصف علی زرداری صاحب پہ، حالانکہ یہ ایک پیور سیاسی فیصلہ تھا اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں، اور بالکل یعنی جب الیکشن ہوا تو اس کے نتیجے میں سب نے دیکھا، یعنی وہ الزامات پھر آخر کیوں لگائے جا رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، یہ تو ان کا وتیرہ ہے کہ وہ الزامات لگائے، اور ابھی تک جو بھی الزامات انہوں نے لگائے ایک بھی ثابت نہیں کیا۔ انہوں نے الزام لگایا 35 پنچر کا، ابھی تک اس کا کوئی ثابت نہیں کیا، الٹا جا کے عدالت میں معافی مانگ لی۔ اس کے بعد انہوں نے الزام لگایا پانامے کا، سزا ہوئی نواز شریف صاحب کو اقامے میں۔ اس کے بعد انہوں نے الزام لگائے یہ جو ابھی جو الیکشن ہو رہا تھا، یہ 17 میں جو الیکشن ہوا، اس سے پہلے یہ بہت الزامات لگا رہے تھے، الیکشن کمیشن پہ الزامات لگا رہے تھے، یہ مسٹر ایکس پہ الزامات لگا رہے تھے، یہ مسٹر وائی پہ الزامات لگا رہے تھے۔ پھر ابھی جو الیکشن ہو رہا تھا چیف منسٹر کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے، اس پہ زرداری صاحب پہ الزامات لگا رہے تھے۔ ایک منسٹر ان کا جو ایکس اسپوکس مین آیا، انہوں نے کہا کہ 20 کروڑ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا آیا کہ 40 کروڑ ہے۔
عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں 50 کروڑ جو ہے وہ زرداری صاحب دے رہے ہیں. تو کوئی الزام میں کوئی لاجک بھی تو ہونا. نہ بلاول صاحب چیف بن رہا ہے, نہ ہماری پارٹی کا کوئی چیف منسٹر بن رہا ہے, نہ ہمارا کوئی پرائم منسٹر بن رہا ہے. تو ہم وہ کہتے ہیں کہ فرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ, ہم کیوں پیسے دے دیں, ہم کیوں پیسے بانٹے. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ مسٹر ایکس مجھے نہیں پتا کہ کون ہے, مسٹر وائی مجھے نہیں پتا کہ کون ہے, کہ وہ مسٹر ایکس سے بھی معافی مانگ لے, کیونکہ جو رزلٹ آ گیا یہ ضمنی الیکشن کا, مسٹر وائی سے بھی معافی مانگ لے, اور خصوصی طور پہ الیکشن کمیشن سے معافی مانگ لے. اور ابھی جو زرداری صاحب پہ الزامات لگائے ہیں اور ابھی ثابت ہوا کہ کوئی کسی کا ممبر کسی نے توڑا نہیں ہے, تو اس پہ زرداری صاحب سے معافی مانگ لے. اور سیاست میں اتحاد ہوتے رہتے ہیں, سیاست لابنگ ہے وہ ہوتا رہتا ہے. اور پہلے بھی جو ہم نے عدم اعتماد لایا تھا, اس میں ان کے منحرف ارکان کا ایک بندے کا ووٹ شامل ہے, وہ بھی ہم نے اس کے جو کولیشن تھے, جو ان سے نالا تھے, جو ان کے نالائقی کی وجہ سے, جو ان کے نااہلی کی وجہ سے ان سے دور ہو گئے تھے, ان کو اپنے ساتھ ملا کے اور مرکز میں ہم نے اس پہ عدم اعتماد لایا. میں خود بھی سمجھتا ہوں, میں بھی ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے گراس روٹ لیول کا سیاسی ورکر ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ 63A کے تحت آپ کسی کو ووٹ سے منع نہیں کر سکتے, آپ اس کو ڈیسیڈ کر سکتے, لیکن اس کا ووٹ آپ ختم نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے یہی سپریم کورٹ تھا, انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور صدر صاحب نے جو ریفرنس بھیج دیا, اس میں وہ اتنے آگے تک چلے گئے, انہوں نے اتنا زیادہ مداخلت کر دیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں, اس کا سیٹ جو ہے وہ بھی گنا نہیں جائے گا. ٹھیک, ابھی پی ٹی آئی نے وہ عدالت میں گئے ہیں اور انہوں نے یہ موقع پہ اختیار کیا ہے کہ یہ اختیار پارلیمانی لیڈر کے پاس ہے. تو جاوید صاحب, میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر عدالت نے یہ کر دیا کہ نہیں یہ تو پارلیمانی لیڈر کے ساتھ ہے, تو ہماری جو چھوٹی چھوٹی صوبے ہیں جیسے بلوچستان ہے اور پختونخوا ہے, اس میں تو سیاسی پارٹیوں کا حیثیت ختم ہو جائے گا. سینٹ کا الیکشن آئے گا, مثال کے طور پہ ہمارے 7 MPs ہے, وہ اپنا پارلیمانی گروپ بنائے گا, اس کا لیڈر بنائے گا, زرداری صاحب اتحاد کرے گا NP کے ساتھ, وہ ووٹ دیں گے مسلم لیگ کو. بلوچستان میں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں, وہ اپنا جس کے 5-6 ممبران ہوں گے وہ اپنا پارلیمانی گروپ بنائیں گے, اور پارٹی کا فیصلہ کچھ اور ہوگا اور اس کا فیصلہ کچھ اور ہوگا. اس کی وجہ سے تو سیاسی پارٹیاں اتنی کمزور پڑ جائیں گی, اور سیاسی پارٹیوں کا قیادت, بھائی پارلیمانی لیڈر کیا ہوتا ہے, وہ ایک ممبر ہوتا ہے, نہ پارلیمانی لیڈر کے نام پہ کوئی ووٹ لیتا ہے, نہ پارلیمانی لیڈر کسی کو ٹکٹ دے سکتا ہے, نہ وہ کسی کو کامیاب کر سکتے ہیں. وہ خود اپنا الیکشن جیتتا ہے اور آ جاتے ہیں, اور پارٹی سربراہ اس پہ اعتماد کرتے ہیں کہ اجلاس کے ٹائم پہ آپ اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں اور یہ پیغام اس کو پہنچائے, وہی اس کا کام ہوتا ہے. پارلیمانی لیڈر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے. 63A کے تحت یہ حق صرف اور صرف پارٹی کا سربراہ ہے, ان کو یہ حق ہے. چلے ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی صورت میں یہ ساری سیاسی صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس میں ہم ظاہر ہے IMF کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, ہو چکا ہے, حکومت کہہ رہی ہے, اور بڑی ایک مشکل معاشی صورتحال ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کے خیال میں ایک بڑی سادہ سا اگر میں سوال پوچھوں کہ کیوں کر ہم اتنے عرصے میں معیشت کے بارے میں کسی ایک نقطے پر اتفاق نہیں کر پائے ہیں؟ جاوید بھائی, thank you for having me on your show. It's always good to be on Pakistan television. دیکھیں, اس وقت ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ جو کنفیگریشن ہے نا وہ بہت مشکل ہو گئی ہے. اور وہ کیوں ہے؟ پاکستان کے علاوہ جو گلوبل معیشت ہے وہ ایک ڈیفیکلٹی میں ہے, کیونکہ انفلیشن ہر جگہ بڑھی, کیونکہ کموڈٹی پرائسز بڑھی, اور اس لیے گلوبل گروتھ کا سلو ڈاؤن جو ہے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک تو یہ چیلنج نمبر 1 ہے جو ہمیں فیس کر رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری اندرونی معیشت ہے وہ اس نے جو سال ختم کیا ہے وہ بہت ہی مشکل تھا. ہمارا جو تجارتی خسارہ تھا وہ 48 ارب ڈالر کا ہے, بہت اونچے لیول پر ہے. ہمارا جو مالیاتی خسارہ ہے وہ 25 ارب ڈالر کا ہے, یعنی کہ اوور 5000 بلین روپیز کا ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک سرکولر ڈیٹ کا صرف پاور سیکٹر میں جو بلڈ اپ ہے وہ 850 ارب کا ہے. اب آپ کے سوال کی طرف میں اسی سے لے کے آتا ہوں کہ ہمیں کیا ایز اے قوم یہ نہیں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ خسارے جو ہیں یہ انسسٹینیبل ہے, اور ہم جب بھی کچھ گروتھ کی طرف جاتے ہیں, پچھلی حکومت نے جب بجٹ پریزنٹ کیا تو انہوں نے ایک گروتھ اورینٹ ساتھ ساتھ وہ اسٹیٹ بینک کو بھی یوز کریں آگے گروتھ کو اور بڑھانے کے لیے تھرو یہ جو ٹرف کی اسکیمیں آئیں یعنی ایزیئر فائنینس سے. اب جب یہ حالات پورے ملک میں بنے تو یہ سارے خسارے جو تھے بڑھنا شروع ہو گئے, اور ہم نے کریکٹیو سٹیپس لیتے لیتے کچھ دیر کر دی, اور پھر ٹرانزیشن آئی حکومت کی. ہمیں کلیکٹیولی یہ ابھی شارٹ ٹرم میں تو اب کیا دیکھنا ہے, ہمیں کلیکٹیولی جو آپ کا سوال ہے اس کو آنسر یہ کرنا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. ابھی آئی ایم ایف میں کچھ مراحل باقی ہیں, ہم نے سٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیا ہے, پر 26 اگست کے لگ بھگ ہمارا بورڈ ہے. سو ہمیں منحاص القوم, اور اس میں سب کو, میڈیا ہو, ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, ہماری جوڈیشری ہو, اور ہماری اس وقت کی ایگزیکٹو ہو, اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں جو طے کر دی گئی ہیں وہ پوری کر کے اس میں جانا ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان کو چیلنجز سے ان دا شارٹ رن نکالنے کا اور بریدنگ سپیس لینے کا. سو آپ پوچھ رہے تھے ہم کیوں نہیں ایگری کرتے. ہم اس لیے نہیں ایگری کرتے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو اس نے کیا ہے وہ اس کا بینیفٹ لے, شاید وہ بینیفٹ کا ٹائم نہیں آتا اور وقت گزر جاتا ہے. ایک تو آئی تھنک یہ ہوتا رہا ہے. اس کے بعد دوسری وجہ ہم کیوں نہیں ایگری کر پاتے, اس لیے کہ ہر ایک کی تھوڑی سی پالیسیز مختلف ہیں, اور یہ بات جو ہے ہمیں اس کا فلی احترام کرنا چاہیے. پر آج ہمیں یہ ضرور ایگری کرنا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد اگلے 6 مہینے بھی بڑے ہمارے لیے جو ہیں وہ بہت چیلنجنگ ہیں. وہ اس لیے چیلنجنگ ہے کہ ہمارا کچھ تو انحصار جو ہے وہ امپورٹڈ انرجی پہ بڑھا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ ہم نے کتنی زیادہ جون میں ہی امپورٹس کی ہیں. سو ہمیں کنزرویشن پہ جانا ہے. سو دوسری چیز جو قوم کو اگری کرنی ہے, اور انہوں نے ہی کرانی ہے, چاہے وہ پی ڈی ایم ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, کہ ہم نے کنزرو کر کے چلنا ہے, ہم نے بچت کی پالیسی اپنانی ہے, لوگوں کو ساتھ لینا ہے. تو یہاں میں بہت فکر مند ہوں ملک کے لیے کہ اتنا زیادہ انرجی کا استعمال کیا جا رہا ہے ایٹ اے ٹائم جب انرجی کے پیسے دینے کی ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے. اب ہم اگر ان مسئلوں کو سینٹر سٹیج نہیں لائیں گے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کا کردار سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ سب کو برابر کرائے کہ یہ حالات ہیں, اور اس میں ہم ان کو اسی طرح سے گزار سکتے ہیں کہ ہم کنزرو کریں. سو آئی ایم ایف, کنزرویشن, یہ اگلے 6 ماہ ہیں آپ کے جو آپ نے گزارنے ہیں. اس کے بعد آپ نے 35 ارب ڈالر جمع کرنا ہے. اس کے لیے بھی قوم کو اگری کرنا ہے کہ ہمیں یہ کیسے کرنا ہے. اگر یہ 3 چیزیں نہیں کریں گے تو مشکل جو ہے وہ ابھی ٹلی نہیں ہے. مشکل میں بریدنگ سپیس آنا شروع ہوئی ہے, پر وہ بریدنگ سپیس جو ہے وہ ہمیں اس پہ بلڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, بریدنگ سپیس آپ کہہ رہے ہیں, لیکن جاوید صدیق صاحب یہ بریدنگ سپیس کے اندر اس وقت جو ایک انتشار کا عمل آپ کو دکھ رہا ہے, عمران خان کی جو سیاست ہے وہ آپ کے سامنے ہے, الزام لگاؤ, تحریک انصاف کے سارے رہنما الزام لگاؤ, الیکشن کمیشن پہ لگاؤ, آصف علی زرداری صاحب پہ لگاؤ, مسلم لیگ نون یا حکومت پہ لگاؤ, اور اس کا نہ کوئی ثبوت ہے. یہ آپ کیا جو صورتحال سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے, کیا ان کو معافی مانگنی چاہیے کہ یہ بک گئے, وہ بک گئے, یہ بک گئے؟ یہ ایک صورتحال تو پیدا ہوئی ہے. دیکھیے, یہ جو بے بنیاد الزام تراشی ہوتی ہے اس سے تلخی بڑھتی ہے سیاست میں, اور یہ ایک بڑا ہی انفارچونیٹ, بڑا ہی افسوسناک رویہ ہے سیاست میں. خان صاحب نے پاکستان میں ایک پولیٹکس آف ڈیفائنس کا آغاز کیا, ایک نئے رجحان کا آغاز کیا, اور انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو زچ کرنے کی کوشش کی. یہ جو احتساب کا نظام تھا, اگر یہ فیئر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے. احتساب ہونا چاہیے, دنیا کی ہر جمہوریت میں احتساب ہے, اس کے بعد کوئی ڈیموکریسی نہیں چلتی. لیکن خان صاحب نے کچھ ایسا رویہ اختیار کیا کہ ساری کی ساری اپوزیشن اکراس دی بورڈ سب کو یہ کہا کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں, اور مقدمات بھی بنے, ریفرنسز بھی ہوئے, اور ایک ایسی سٹیج آ گئی جب کہ انہوں نے مکالمہ اپوزیشن سے ختم کر دیا. قانون سازی ہو, آئینی ترامیم ہو, کوئی ملک کے
انٹرسٹ میں کوئی بڑی اہم قانون سازی ہو تو اس وقت ایک انتشار کی کیفیت نظر آتی تھی. اسمبلی میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا, کوئی ایک ہمیں نظر آیا کہ ایک ڈائریکشن نہیں ہے. تو ان کی اس پولیٹیکل رویے کی وجہ سے کافی حد تک پاکستان کی پالیٹکس جو ہے اس کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. اب جو صورتحال ہے وہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ پولیٹیکل مکالمہ یا سیاسی ڈائلاگ ہو سکتا ہے, بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, آئین میں ترمیم کرنی ہے, قانون میں ترمیم کرنی ہے, ہم سب مل کر بات چیت کر سکتے ہیں. پاکستان کی سیاست میں مکالمہ اور ڈائلاگ ہوتا رہا. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ان کی بہت بڑی اپوزیشن تھی, PNA پاکستان قومی اتحاد, لیکن وہ بھی میز پہ آئے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے, لیکن ڈائلاگ کیا. اس کے علاوہ بھی جب بھی سیاسی موومنٹ چلی ہمارے ملک میں تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, مشکلات کو حل کرنے کے لیے ڈائلاگ ہوا. ڈائلاگ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں سیاسی انتشار بڑھ رہا ہے. اور یہ جو باتیں ہم کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں چلا گیا کیس, یہ اس لیے جا رہا ہے کہ سیاست جو ہے سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے نکل کر اداروں کے پاس چلی گئی ہے. کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس, کبھی سپریم کورٹ کے پاس, اور پھر ان کے فیصلوں پہ سیاسی جماعتوں کو عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. اس پہ بھی ہیں, تحفظات بھی ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ دانش کا اور سیاسی بصیرت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ایک میکنزم تلاش کریں, بیٹھیں اور ان مسائل کو حل کریں. اکانومی بھی, پاکستان کی اکانومی اس وقت بڑی نازک صورتحال سے دوچار ہے. آپ نے سنا خاقان صاحب کو بھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو پرائرٹی دیں, اور اس کے لیے شہباز صاحب نے, پرائم منسٹر نے ایک تجویز دی تھی کہ ایک میثاق معیشت کیا جائے. تو یہ ایک بڑی اچھی تجویز ہے, اسی سے آغاز کر لیں اور آگے بڑھ کر جو گمبھیر اور بڑے خاردار قسم کے مسائل ہیں سیاسی, ان کو حل کریں اور مکالمے کا آغاز کریں. مکالمے کے بغیر تمام مسائل جو ہیں وہ کبھی ایک ادارے کے پاس جائیں گے, کبھی دوسرے ادارے کے پاس, اور صورتحال خراب ہوتی جائے گی. سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے ساری گیم نکل جائے گی. جاوید صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان تو اس معاملے کا ادراک رکھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں مکالمے کی ضرورت ہے, ڈائلاگ کی ضرورت ہے, بات چیت کی ضرورت ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب حکومت اور اپوزیشن ایکسٹریم پوزیشنز لے لیں تو پھر مسائل بن جاتے ہیں. پہلے تحریک حکومت میں تھی, وہ تیار نہیں تھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو شروع میں, پھر اپوزیشن بھی بیٹھنے کو تیار نہیں تھی, لیکن اب صورتحال ایک بار پھر بڑی تشویشناک ہے. تو کیا ممکن ہو سکتا ہے, کون لیڈ کرے اس کو؟ کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. ہم تو, ہماری جماعت, پیپل پارٹی, بلکہ ساری مشترکہ اپوزیشن جو تھی, اس نے ہر ممکن کوشش کی. ڈائلاگ ہمیشہ گورنمنٹ سٹارٹ کرتی ہے. جو گورنمنٹ پہ ہوتا ہے اس کو تمام مسائل کا پتہ ہوتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اپوزیشن میرے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے کرے. وہاں پہ میں سب سے زیادہ اپریشیٹ جو کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کو کرتا ہوں, اور اس وقت کی اپوزیشن کو کرتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کے پاس 2/3 میجارٹی تھی, اس کو آئین بنانے کے لیے کسی ممبر کی ضرورت نہیں تھی. 31-32 لوگ اپوزیشن میں تھے, اور وہ ملک کا سیاسی سرمایہ تھے. باوجود اس کے کہ بھٹو صاحب کے پاس اکثریت تھی, لیکن انہوں نے متفقہ آئین بنانے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ طویل ڈائلاگ کیے. اپوزیشن نے بھی باوجود اس کے کہ اسمبلی کے اجلاس کا وہ بائیک آؤٹ بھی کرتے تھے, باہر بھی بیٹھتے تھے, لیکن رات کو ٹیبل پہ بیٹھ کے بھٹو کے ساتھ یہ مذاکرات بھی کرتے تھے کہ آئین کو متفقہ ہونا چاہیے. جو پالیٹیشن ہے اس کا بیسک کام ہی یہی ہے کہ ڈائلاگ ڈائلاگ ڈائلاگ. جو شخص ڈائلاگ سے بھاگتا ہے میں تو اس کو پالیٹیشن تسلیم ہی نہیں کرتا. میاں محمد شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ آفر کی تھی کہ چارٹر آف اکنامکس سائن کریں. پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتوں نے اس وقت اس پہ توجہ نہ دی.
اگر اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو جاتا، چارٹر آف اکنامکس سائن ہو جاتا، تو شاید آج ہمارے یہ معاشی حالات نہ ہوتے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر ہماری بون ہے، بیک بون اس ملک کی ایگریکلچر ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ اپنی ایکسپورٹ کو دیکھیں گے تو 90% یا ایگریکلچرل ہوگی یا ایگرو بیس ہوگی۔ بدقسمتی کے ساتھ جتنا اس کو بوسٹ اپ ایگریکلچر کو کرنا چاہیے تھا، ہم نہیں کر سکے۔ آج بھی خطے میں سب سے زیادہ ان پٹس کی پرائس پاکستان میں ہے، ٹھیک، اور فی ایکڑ پرائس جو ہے وہ سب سے کم پاکستان میں ہے۔ ہم زرعی ملک ہیں، اس کے باوجود ہم گندم باہر سے لے رہے ہیں۔ ہم زرعی ملک ہیں، ہم کاٹن باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ جتنا زر مبادلہ ہم گندم اور کپاس کی امپورٹ پہ خرچ کرتے ہیں، اس کا ہم 1/4 اپنے کسان کو دیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی ایگریکلچر پروڈکٹس کو امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑے۔ یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم بنے تو اس وقت مشرف گورنمنٹ کئی سالوں سے گندم امپورٹ کر رہی تھی۔ پہلے ہی خطاب میں یوسف رضا گیلانی نے گندم کی قیمت بڑھائی، اس پہ بڑا شور بھی ہوا کہ یہ ظلم ہو گیا جی، اس سے مہنگائی بڑھ جائے گی، اس سے لوگوں کو تنگ ہوں گے ہی۔ لیکن 10 سال ان کے اس ایک فیصلے سے پاکستان کو گندم امپورٹ نہیں کرنی پڑی۔ ٹھیک، میاں صاحب کی خواہش ہے، میاں محمد شہباز شریف ایگریکلچر پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ایگریکلچر کو اتنا بوسٹ اپ کر دوں کہ ہمیں کسی IMF کی، کسی ورلڈ بینک کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک جی میاں صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ زیتون کی کاشت شروع کروائی تھی۔ فرسٹ ٹائم 2020 میں ہم نے $52 کروڑ کا زیتون کا آئل ایکسپورٹ کیا۔ ان 4 سالوں میں ہم نے کسی کسان کو ایک پودا بھی فری آف کاسٹ نہیں دیا۔ اگر وہ تسلسل چلتا رہتا تو آج ہم اربوں کا آلیو آئل ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب چٹان صاحب، یہ ظاہر ہے کہ انتشار کی سیاست میں جب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے تیار نہ ہوں، اب آپ کی پیپلز پارٹی کے ذہن میں کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ بھی حکمران اتحاد کا حصہ ہیں، کہ اس انتشار کی سیاست کو، یا وہ اپوزیشن جو انتشار کی سیاست کر رہی ہے، اسے کس طرح سے مذاکرات کی میز پر بٹھا کر اس سے بات چیت کی جائے اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ تو اگر اسی طرح چلتی رہے گی سیاست تو یہ تو معاشی استحکام کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی، ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ لوگ حکومتی اتحاد میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس معیشت کو مستحکم کیا جائے۔ بالکل جی، آپ نے بجا فرمایا۔ ملک میں معیشت کے استحکام کے لیے سیاسی استحکام انتہائی لازمی ہے، اور اگر آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے تو آپ کا معیشت مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ سے یہ کوشش رہا ہے کہ ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں، یہ ایک پارٹی یا ایک شخصیت یا ایک ادارہ ان بحرانوں سے نہیں نکال سکتا ہے۔ اس کے لیے اگر پاکستان کو مسائل سے نکالنا ہے تو ہم سب مل کے ان کو نکال سکتے ہیں، اور یہ صرف ہم کہتے نہیں ہیں، اس کا ہم نے عملی مظاہرہ کیا ہے۔ ایسے حالات میں جو بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، ہم نے سب کو اعتماد میں لے کے اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ ایسے حالات میں جو مشرف سے ہمیں حکومت ملا کہ سوات سے پاکستان کا ایجنڈا اتارا گیا تھا، ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا، آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا تھا، پارلیمان کے سارے اختیارات پریزیڈنسی میں پڑے تھے، ہمارے پاس سمپل اکثریت نہیں تھا۔ لیکن جب ہم نے سب کے ساتھ مل کے اور سب کو اپنے ساتھ ملا کے اور ہم آگے بڑے اخلاص کے ساتھ، تو ہم نے سوات میں بھی پاکستان کا جھنڈا لگایا، ہم نے ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ بھی قائم کیا، ہم نے آغازی حقوق بلوچستان کی وجہ سے دوبارہ بلوچستان میں ترانہ بھی شروع ہوا، پارلیمان کے پاس اختیارات بھی آ گئے، اور جس طرح کی جاوید صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ جب ہم اقتدار میں آ گئے تو لوگ
चीनी के लिए कतारों में खड़े होते थे, लोग गंदम के लिए कतारों में खड़े होते थे। हमने किसान पे पैसा खर्च किया, उसको ट्रैक्टर्स दी, इनके ज़राई आलात पे टैक्स खत्म कर दिया, इनके अद्वियात पे टैक्स खत्म कर दिया। तो आपने देख लिया कि हम एक्सपोर्ट नेशन बन गए वो थोड़े अरसे में। तो लेकिन मसला ये है, हमारे पुश्तों में एक कहावत है, जावेद साहब वो कहते हैं कि उदबराइश की कुछ एक साढ़े तजानु देखिन सबके, यानी सोए हुए को तो आप जगा लेंगे, सोए हुए को तो आप जगा लेंगे, लेकिन जो जागते हुए सो गया तो उसको कैसे जगाएंगे? बिल्कुल सो गया तो इसके साथ आप क्या करेंगे? बिल्कुल सामने से लग रहा है, अब कड़ी से कड़ी मिला के आप देख लीजिए कि यूं लग रहा है जैसे इमरान खान साहब खामखा के चाहते हैं कि पाकिस्तान का मईशत तबाह हो। अब ये हो इख्तियार में था तो उसको अपोजिशन ने दावत दिया कि आपका मर्जी, आप जिस तरह के इंतकाम लेना चाहते हैं ले ले। किसी का पंखा निकालना चाहते हैं, किसी का एसी निकालना चाहते हैं, किसी के दवाई बंद करना चाहते हैं, किसी का खाना बंद करना चाहते हैं, आप अपना इंतकाम वाला काम जारी रखिए। लेकिन आइंदा के लिए पाकिस्तान को जो चैलेंज होगा वो मईशत का होगा। मईशत पे हम आपके साथ मिसाक करने को तैयार है, लेकिन इमरान खान आप देख ली कि भाई आप IMF से एक बैनुल-अक़वामी फोरम से आप मुआहिदा करते हैं और फिर इनसे पीछे हट जाते हैं और आप बाहर से फ्यूल मंगवाते हैं और यहाँ उस पर सब्सिडी देते हैं। मतलब ये कि आप फी लीटर सब्सिडी देते हैं गरीब को 200 रुपये, क्योंकि गरीब तो मोटरसाइकिल में फ्यूल डालेगा, लेकिन लैंड क्रूजर वाले को आप 9,000 सब्सिडी आप एक सरमाएदार को आप देते हैं। तो क्या ये खामखा मुल्क की मईशत को तबाह करना नहीं है? क्या ये इस मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ करना नहीं है? और ये क्यों हो रहा है? इसके पेशनगोई आज से कई 22 साल पहले डॉक्टर इसरार साहब का वीडियो आज भी है कि ये पाकिस्तान का जो एटमी ताकत है, ये इसराइल और इंडिया को एक नजर भी नहीं लाते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से एटमी ताकत छीना जाए और इसके लिए तरीक़ाकार क्या होगा? इसके लिए एक तरीक़ाकार यही होगा कि एक बंदे को इन लोगों ने इसके लिए मुकर्रर किया है और वो पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर देगा। फिर इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा एक सालिस तौर पे आ जाएगा, वो निगरान हुकूमत बना लेगा और पाकिस्तान हुकूमत से और रियासत से सबसे पहला मुतालबा ये होगा कि एटमी हथियार हमारे हवाले कर दे। और यही बात हाकिम सईद साहब ने भी कही है, यही बात मौलाना अमीर मोहम्मद बिजलीगर साहब ने भी वो बात की है। और इसके अलावा आप इसके फॉरेन फंडिंग देख ले तो आप हैरान हो जाएंगे कि इजराइल की मल्टीनेशनल कंपनियों के और इनके शहरियों को क्या शौक पड़ा है कि वो पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहते हैं और पाकिस्तान में एक बंदे को इख्तिदार पे नापिस करना चाहते हैं। इंडिया के मल्टीनेशनल कंपनियों को क्या हुआ है और उसको क्या शौक पड़ा है कि वो पाकिस्तान में फंडिंग एक पार्टी को करते हैं और उसको मुल्क पे इख्तिदार पे मुसल्लत करना चाहते हैं। तो मुझे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे तो मुकम्मल यकीन है कि इमरान खान का एजेंडा ये है कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह करे, पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और अक़वाम मुत्तहिदा आके यहाँ पे सालिस के हैसियत से यहाँ पे आए, फिर निगरान हुकूमत बनाए और इसका जो मुतालबा हो। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? उसको कैसे अपने साथ चला सकते हैं? जब सेनेट में हमारे वोट मुस्तरद हो जाते हैं तो वो बहुत खुशी मनाते हैं। जब इसका डिप्टी स्पीकर आइन को तोड़ते हैं, उसको अदालतें नहीं उसके सामने पेश नहीं हो जाते हैं, वो इस पे वो बहुत खुश हो जाते हैं। जब अपोजिशन के लोग ना के वोट का जो है उसको कहा जाता है कि इसको वोट को आप शुमार नहीं करो तो उसको ये फैसला मंजूर है, लेकिन अगर फिर वो फैसला सेम वही फैसला दूसरे साइड से आ जाते हैं तो फिर उसको मंजूर नहीं है। तो ऐसे बंदे के साथ लोग कैसे बैठ के बात करें और वो किसी के साथ कैसे बैठ के बात करेगा जब उसका ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान के मईशत को तबाह कर दिया जाए। ठीक है डॉक्टर खाकान साहब, हम बच्चे बार बार अब इमरान खान जो है वो श्रीलंका का जिक्र करते हैं कि बार बार ये कहते हैं कि श्रीलंका का हाल हो जाएगा, श्रीलंका का हाल हो जाएगा। ये पाकिस्तान ऐसा कोई मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है। इस वक्त हम ज़रूर मुश्किल हालत से गुजर रहे हैं,
لیکن الحمدللہ پاکستان کی معیشت میں گنجائش موجود ہے اور ہم بہتری کی جانب جا رہے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں, ہمیں کچھ ٹھوس فیصلوں کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی اپنی اکانومی کو بہتر لائن پہ کچھ آؤٹ آف دا باکس جا کے کچھ سلوشنز اس کے کر رہے ہیں. امپورٹ اکانومی سے نکل کر ایکسپورٹ اکانومی میں جانا ہے تاکہ جن ڈالرز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ آئیں اور وہ جو ایک خسارہ ہے وہ ختم ہو, ایک گیپ ختم ہو. اس طرح کے فیصلوں کی ضرورت ہوگی ہمیں. ایبسولوٹلی. سو آپ نے صحیح کہا ہے. دیکھیں ڈیسیجنس تو ہمیں اب فنڈامنٹلی لینے ہیں یا اسٹرکچرل جسے ہم کہتے ہیں کلیدی فیصلے کرنے ہیں. پر مسئلہ یہ ہے جاوید صاحب کہ اس وقت جو ہماری بریدنگ سپیس ہے وہ لمیٹڈ ہے, اور اس لیے لمیٹڈ ہے کہ آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 9.3 بلین ڈالرز کے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ابھی ہم چین سے 2.3 بلین ڈالر لے کے آئے ہیں, اس کے باوجود بھی یہ کم ہو کر اس سطح پر آ گئے ہیں. تو ہمارا امیجیٹ جو ڈیسیجنز ہیں وہ سارے فوکس کرنے ہیں کہ ہم نے 9.3 بلین کو کہیں 13, 14, 15 ارب ڈالر پہ لے کے جانا ہے, تاکہ ہم ان دی بریدنگ سپیس جو ہمیں فنڈ کے ساتھ جانے میں ملے گی, جو ہمیں فرینڈلی کنٹریز کے پاس جا کر ملے گی, جو کنگڈم آف سعودی عربیہ, UAE اور قطر سے جو ہم نے کام کرنے ہیں وہ کر لیں. سو امیجیٹ فیصلے تو یہ ہیں. اس میں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی اور وہ تکلیف کا تعلق ہے انرجی پرائسز سے, پر یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس مہینے کی انرجی قیمت تبدیل ہو گئی ہے. یہ یاد رکھیے کہ اس کا نیپرا سے تعلق ہے, اس کا اوگرا سے تعلق ہے, اس کا IMF سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں بارہا لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو انرجی پرائسنگ کا تعین ہے وہ ملک میں ہمارے ریگولیٹر کرتے ہیں. سو ہمیں یہ تھوڑا سا ابھی سہنا پڑے گا, اور اس میں انٹرنیشنل پرائسنگ کا بھی تعلق ہے. دوسری جو بات آپ نے کی ہے نا وہ بہت اہم ہے. 3 چیزیں ڈرائیو کر رہی ہیں. ایک تو میں نے اکانومی پہ آپ کو کھل کے بیان کیا کہ یہ ہے. دوسری چیز جو سرٹنٹی ہے, یعنی کہ انسرٹنٹی کی جو فضا ہے وہ ڈرائیو کر رہی ہے اس ساری جو سچویشن کو مزید خراب کرنا ہے, جس کا اثر آپ روپے کی ویلیو پر بھی دیکھ رہے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ ہے نیوز, ڈومیسٹک نیوز بھی اور پھر انٹرنیشنل نیوز بھی. کئی جریدوں نے, میں نے ابھی 2 جریدے دیکھے ہیں, بلومبرگ نے بھی اور فائنینشیل ٹائمز نے بھی کچھ ایسا لکھا پاکستان کے بارے میں جو کہ قدرے اچھا نہیں ہے. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ فچ ایک ریٹنگ ایجنسی ہے, اس نے پاکستان کو موڈیز کے بعد ڈالا. سو نیوز بھی خراب ہے. سو ہماری نیوز ایٹ لیسٹ ہم نے اپنے حد تک کچھ بہتر کرنی ہے اور یہ شو کرنا ہے کہ ہمارے پاس ایک پلان موجود ہے. پر اصل بات جو ہے وہ آپ نے آخر میں جو کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب ہم یہ 4-6 مہینے گزار لیں, یہ 4-6 مہینے IMF انرجی کنزرویشن سے گزریں گے. پھر ہم نے بات پک اپ کرنی ہے جس کا ذکر آپ کے ایک جو شریک گفتگو ہیں انہوں نے کیا, وہ ہے ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی. اس ملک کو اگر آپ نے آگے لے کر چلنا ہے نا جی, تو پروڈکٹیوٹی کا جو لفظ ہے وہ ہمیں یاد کر لینا ہے, اور ہر بچے کو, ہر خاتون کو, ہر مرد کو, ہر انسان کو وہ جو ورڈ ہے وہ یاد کرنا ہے. آپ نے ویٹ کا ذکر کیا, بہت اچھی بات ہے. 40 من پر ایکڑ کی ییلڈ ہے پاکستان کی. جو بہتر ممالک ہیں وہ 80 من اور 100 من تک جاتے ہیں. اسی سے آپ کو ظاہر ہوگا کہ جب آپ ڈبل پروڈیوس کر رہے ہوں گے تو جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کے بعد جو آپ سیل کر سکیں گے اس کو آپ کتنا کم ریٹ پر کر سکیں گے. شروع کریں اس ملک کو درست کرنا ایگریکلچر ییلڈ سے, یعنی کہ جو ہم ییلڈز لیتے ہیں 5 جو آپ کی سٹیپل کراپس ہیں اس کو ٹھیک کریں, اور اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ چائنا جانا نہیں ہے. میں یہاں پہ جو ہے نا ہر ایک سے پاکستان میں ڈس ایگری کرتا ہوں. کام آپ کی پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل نے کرنا ہے, نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل کرنا ہے, ایگری یونیورسٹیز نے کرنا ہے. ان ساروں کو اس کام پر لگائیں, اور حکومت اپنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بجٹ دے اس پہ, اور ان کو کہیں کہ یہ جا کر ایگریکلچر ییلڈ ٹھیک کریں, فارمرز کی میکنائزیشن کریں, ان کو قرضے دیں, ان کی فائنینسنگ ٹھیک کریں, بینکس کو حکومت کو پیسے دینے کے علاوہ کہیں اور پیسے دینے پہ لگائیں, اور وہ پیسے لارج سکیل مینوفیکچرنگ سے ہٹا کر ایگریکلچر پر لائیں. 20% آپ کی ایگریکلچر ہے, اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 40% تک کنٹریبیوٹ کرتی ہے ملک کو. اس کی پروڈکٹیوٹی ٹھیک کریں, اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ فوڈ سکیرسٹی کی طرف جا رہی ہے. اس کو سب سے پہلے ٹھیک کریں, اور پھر جب انرجی کنزرویشن سے نکلیں تو انرجی آرکیٹیکچر چینج کریں. اور اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ فاسل فیول سے ضرور موو کریں. یہ ایک وہ بن گیا ہے جسے کہتے ہیں فیڈ بن گیا کہ ہم نے صرف پاکستان میں جیسے کوئی سولر لگا دینا ہے, اور یہ ضرور کیجئے. ہائیڈرو تو ہماری بیک بون ہے, پر دیکھیں کرنا یہ ہے کہ آپ یہ تو فیصلے کریں کہ ڈسکوز کس نے چلانے ہیں.
آپ کہتے ہیں لیڈرشپ ساری یہ فیصلے کر لیں آج کے پچھلے 25 سال سے فیسکو جو ہے ہمارا جو فیصل آباد کا ڈسکو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ہے. آج طے کر لیں کم از کم بیٹھ کے کہ اس کو بیچنا ہے کہ ہم نے چلانا ہے. اگر ہم نے چلانا ہے تو پھر ہم پوری قوت کے ساتھ اس کو چلائیں, ہم پورے سی ای اوز لائیں, ہم سی ایف اوز لائیں, نہ وہ جو کہتے ہیں نا جاوید صاحب آدھا تیتر آدھا بٹیر, کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بیچ بھی دے. سو یہ پھر فیصلے کریں انرجی سیکٹر کے ڈیزائن پہ. اگر ان دو چیزوں کو ہی کریں گے اور تیسرا جو چھوٹا کاروبار کر رہا ہے اس کی پروڈکٹیوٹی بہتر کریں گے تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ریکوڈیک بھی ہمارے پاس ہے, کاپر ریزروز بھی ہمارے پاس ہیں, کول کے ریزروز بھی ہمارے پاس ہیں. اس کے علاوہ ہماری میڈین ایج چھوٹی ہے, ملک کا فیوچر برائٹ ہے, بٹ وی ہیو ٹو ڈو آل. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ملک کا فیوچر جو ہے وہ بالکل انشاءاللہ برائٹ ہے. جاوید صدیق صاحب, لیکن یہ ساری اگر ہم سیاسی ماحول کی بات کریں, آپ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پہ تنقید کرتے رہے ہیں, آپ ان کی حکومتیں ختم کرتے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب ایٹمی پروگرام کی بات ہوگی تو ذوالفقار علی بھٹو کا نام آئے گا, جب ایٹمی پروگرام کی بات ہوگی تو میاں نواز شریف صاحب کا نام آئے گا, جب سی پیک کی بات ہوگی تو بھی آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف صاحب کا نام آئے گا, آغاز حقوق بلوچستان کی بات ہوگی تو انہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا, آئینی ریفارمز کی بات ہوگی تو پیپلز پارٹی کا نام آئے گا, موٹر ویز کی بات ہوگی تو میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کا نام آئے گا. یہ وہ جماعتیں ہیں جن پر آپ نے الزامات لگائے, کرپشن کے الزامات لگائے, انہوں نے یہ پروجیکٹس دیے جو دکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. عمران خان اور ان کی جماعت کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہی ہے؟ دراصل ان کا جو 3-3.5 سال کا دور ہے, اکنامکلی سپیکنگ کوئی لیگیسی نہیں ہے, بلکہ انہوں نے خود عمران خان صاحب نے اعتراف کیا کہ 1.5 سال تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حکومت کیسے چلانی ہے. یعنی ان کو اندازہ ہی نہیں تھا, ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا, یا ان کے ساتھ جو ٹیم تھی اس کا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا. تو یہ تو ٹائم ویسٹ ہوا ملک کا, قوم کا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی گروتھ ریٹ 6% پہ چلی گئی تھی, 5% سے اوپر چلی گئی تھی, لیکن اس کی جو پریکٹیکل ٹرانسلیشن ہے کہ کہاں پہ لوگوں کو فائدہ ہوا عام آدمی کو, وہ کہیں نظر نہیں آتا. تو اکنامک سچویشن پاکستان کی بگڑتی چلی آ رہی ہے. یہ آپ نے درست کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ 90 کی دہائی میں باہم دست و گریبان تھے, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی کرتے تھے. پھر انہوں نے میثاق جمہوریت کیا یو کے میں جا کے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی حکومتوں کا تختہ نہیں الٹیں گے یا ان کو ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے. تو ہم نے 5 کے سال کے ٹینیور گزارے, یعنی ایک پیپلز پارٹی نے, ایک نون لیگ نے. پھر یہ 2018 میں ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی, عمران خان کو تیسرے فریق کی حیثیت سے, تیسری پارٹی کی حیثیت سے لایا گیا ود دا ہوپ کہ جو پرانا سٹائل ہے پالیٹکس کا, اس کے بعد ایک نیا تجربہ کرتے ہیں, پاکستان کو یہ چیز شاید اوپر اٹھائے گی. بٹ انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو سکا. تو جو لیگیسی کی بات ہے وہ کوئی چھوڑ کے نہیں گئے. دعوے ان کے بڑے تھے, کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اکانومی کو اس طرح کریں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, انرجی کے سیکٹر کے جتنے ایشوز ہیں ہم ان کو ریزالو کریں گے, اسٹرکچرل ریفارمز جن کی لوگ ماہرین بات کرتے ہیں وہ لے کے آئیں گے, یہ جو ادارے جو ملک کا نقصان کر رہے ہیں ان کو ہم پرائیویٹائز کریں گے. ایک بڑا لمبا ایجنڈا تھا, لیکن اور بیرون ملک سے ان کا خیال تھا کہ اتنی بڑی مقدار میں ڈالرز آئیں گے کہ ہمیں فارن ایکسچینج کے جو ریزروز کا ایشو ہے جو ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں جلدی, ہماری پیمنٹس ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ, تیل کی دوسری چیزوں کی, تو وہ ہمارے پاس سفیشینٹ مقدار میں فارن ایکسچینج ریزروز ہوں گے. وہ بھی نہیں ہوا. کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانیز کے, آئی تھنک وی شوڈ بی تھینکفل ٹو دیم کہ 30-31 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں, ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے. لیکن جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہے وہ بہت کم نہیں آ سکی. سو میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ کہہ سکیں گے کہ انہوں نے کوئی پازیٹیو لیگیسی چھوڑی ہے سوائے الزامات کے. بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب, سید جاوید حسنین صاحب آپ کا, ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب اور خنزادہ چٹان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے. یقینی طور پر یہ بات اب تحریک انصاف اور اس کی قیادت کو سوچنی ہوگی کہ محض الزامات لگانے سے ان کا جو بیانیہ ہے وہ عوام میں مقبول نہیں ہوگا. انہوں نے الیکشن میں پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ کا الیکشن تھا اس میں خرید و فروخت کا الزام لگایا, کوئی ثبوت نہیں تھا, کوئی بھی نہ بکا, کوئی خرید و فروخت وہاں پہ نہیں ہوئی.
الیکشن کمیشن پہ الزامات لگائے، لیکن سب نے دیکھا کہ پنجاب میں صاف اور شفاف ضمنی انتخابات ہوئے۔ انہیں دیکھنا ہوگا، انہیں سوچنا ہوگا کہ کیا وہ اپنی سیاست ایسے ہی کریں گے الزامات کی بنیاد پر۔ پاکستان کے عوام الزامات کی سیاست کو قبول نہیں کرتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔